بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے جو بے وقوف لوگ ہیں وہ ضرور کہیں گے کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا، ہٹا دیا، وہ جس کی طرف یہ رخ کیا کرتے تھے، پہلے جس کی طرف یہ متوجہ ہوتے تھے. جواب میں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، لہذا اعتراض کی کوئی ضرورت نہیں. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت دے دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تو آپ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ آپ حتیم کی جانب کھڑے ہوتے. حتیم معلوم ہے آپ، وہ جو سیمی سرکلز ہے نا، حتیم کی طرف سے جب آپ قبلے کی طرف رخ کرتے تو آپ کے سامنے خانہ کعبہ بھی ہوتا اور بیت المقدس بھی ہوتا، تو دونوں قبلے سامنے آ جاتے. جب آپ مدینہ تشریف لائے ہجرت کے بعد تو یہاں پر اہل کتاب پہلے سے موجود تھے اور وہ اپنی عبادت میں بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو بھی بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا، اور بیت المقدس اگر نقشے میں دیکھا جائے تو مدینہ سے جس جانب ہے کعبہ اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ. اب اگر آپ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تو پھر کعبہ کس طرف ہو جاتا؟ بیک پہ ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 یا 17 مہینے، 1 سال 4 یا 5 مہینے بیت المقدس ہی کی طرف رخ کیے رکھا، اور یہ اللہ کا حکم تھا. یہ حکم کہاں ہے؟ قرآن مجید میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، لہذا یہ حکم نسخ کی ایک مثال بھی ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے نا، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا. اب یہ حکم اور لفظ دونوں ہی یہاں منسوخ ہو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہے. یہود کو بھی یہ بات معلوم تھی، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے، جبریل علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرتے کہ وہ وحی لائے اور اس وحی میں یہ حکم ہو کہ آپ اب اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا لیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی پہلے سے خبردار کر رہے ہیں کہ جب یہ حکم آئے گا کہ خانہ کعبہ کو قبلہ دوبارہ سے بنا لیں تو ایک شور ہوگا، اٹھے گا، تمہارے خلاف سخت پروپیگنڈا ہوگا، اور وہ پروپیگنڈا کرنے والے بے وقوف ہوں گے، فولش پیپل. اور بے وقوف کون ہوتا ہے؟ جو یا تو لا علمی سے بے وقوف ہو یا کم عقلی سے. یہاں ان کے پاس علم تو تھا، جاہل تو نہیں تھے، ان کو پتا تھا کہ آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. تو پھر دوسری وجہ کیا بنتی ہے ان کی بے وقوفی کی؟ کم عقلی. کم عقلی کیا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس کو سمجھو اور اس کو قبول کر لو. لیکن آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا. یہ باتیں کرنے والے جو اللہ کے احکام پر اعتراض کرتے وہ خود بے وقوف ہیں. تو عام روزمرہ زندگی میں ہم کس کی بات کو وقت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، امپورٹنس دیتے ہیں، اس کا نوٹس لیتے ہیں، اور کس کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں؟ کس کی بات کو امپورٹنس دیتے ہیں؟ جس کو ہم اپنے سے عقل مند سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، اس کی بات کو ہم اگنور نہیں کرتے. اور جو بے وقوف ہوتا ہے اس کی بات سن کے ہم کیا کہتے ہیں؟ اوہ بے وقوف، چھوڑو، اس کی باتوں کی کیا ویلیو، اگنور کر دیتے ہیں. تو یہاں بھی انڈائریکٹلی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا پروپیگنڈا تو ہوگا، لیکن تم ان کو سفہا سمجھ کر کیا کرنا؟ اگنور کر دینا، ان کے اس پروپیگنڈے کو زیادہ اہمیت نہ دینا. تو فرمایا کہ سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں وہ ضرور اعتراض کریں گے، ما ولاہم، کس نے پھیر دیا ان کو سے مراد نبی اور آپ کے صحابہ کو، عن قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا، وہ جو تھے وہ سب اس پر، یعنی کعبہ کو فالو کرنے سے پہلے بیت المقدس کی طرف جو منہ کر رہے تھے اس سے کیوں پھر گئے؟ یہ یہاں قبلے سے مراد کون سا قبلہ؟
بیت المقدس. آپ ان کو جواب میں کہیے قل للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب سب کا سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے سے جواب بھی بتا دیا کہ جب یہ اعتراض ہو تو آپ جواب میں یہ کہہ دینا کیا؟ اللہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے. للہ کا مطلب لام یا ملکیت کے لیے، وہ مالک ہے اور مالک ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنی مخلوق کو کس کس چیز کا حکم دینا چاہیے. اور مشرق اور مغرب کی بات اس لیے کی کہ جب مشرق اور مغرب دو کنارے اللہ کے ہیں تو اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب بھی اسی کا ہی ہے، لہذا اس کے حکم پر تمہیں اعتراض کی گنجائش نہیں. یہدی من یشاء، وہ راہ دکھاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، یعنی دین اسلام کی طرف. گویا کعبہ کی طرف رخ کرنا صراط مستقیم پر چلنا ہے، کیونکہ سب انبیاء کا قبلہ خانہ کعبہ ہی رہا ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے خود سے یہ تبدیلی کر لی تھی کہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا. تو اس آیت سے کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو ماضی، حال، مستقبل ہر چیز کا پتہ ہے. اللہ کو پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. جو ہی حکم آئے گا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا تو لوگ ایک شور اٹھائیں گے. تو یہ اللہ کے علم کامل کی طرف اشارہ ہے. بندوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کل ہمارے خلاف کیا طوفان اٹھے گا، کون ہمیں کیا کہے گا، اچھا کہے گا، برا کہے گا، لیکن اللہ کو پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. اور اس میں انسانوں اور اللہ میں فرق ہے. انسانوں کا علم محدود ہے، لمیٹڈ ہے، ناقص ہے، لیکن اللہ کا علم کامل ہے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے حکم پر، اللہ کے فیصلے پر جو اعتراض کرے وہ کون ہے؟ بے وقوف. پیچھے بھی جو حجتیں کرنے والے اور بحثیں کرنے والے، ان کی بات ہو رہی تھی نا کہ کل اتحاجوننا فی اللہ، تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، اللہ کے حکم پہ جھگڑتے ہو. تو اللہ کے حکم پہ جھگڑنا بے وقوفی ہے. پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ ان کی باتوں کی اہمیت نہ دیں. اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے. کیا کہ جب ہم دین پر عمل کریں، اللہ کے کسی حکم پر عمل کریں، یا ہماری زندگی میں کوئی چینج آئے، ہمارا قبلہ تبدیل ہو جائے. بندوں کے بھی قبلے تبدیل ہوتے ہیں نا، ہمارے قبلے ذرا مختلف ہوتے ہیں. یہ کہ ہر شخص جیسے آگے بھی آئے گا کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی سینٹر آف لائف ہوتا ہے. اب یہ خواتین کے لیے مثلاً ان کا شوہر، ان کے بچے، ان کا گھر، اور آج کے دور میں تو یہ مثال بھی کوئی بہت اچھی نہیں، کیونکہ بہت سی خواتین کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی. ان کا سینٹر آف لائف دے جاب اور ان کی کیریئر اور بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. خیر، لیکن جب انسان کو دین کی سمجھ آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سینٹر آف لائف تبدیل ہونے لگتا ہے. اس تبدیلی کو لوگ نوٹس کرتے ہیں نا، کہ اب ان کے انٹرسٹ بدل گئے. اب ان کو زیور کپڑے کا شوق نہیں رہا، اب ان کے شوق کتابیں ہو گئی یا کچھ اور پڑھنا پڑھانا ہو گیا. تو اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اعتراض. یہ تم کیا کرنے لگ گئی؟ اور یہ تو انتہائی بے وقوفی کہ اپنا وقت اس میں لگانا شروع کر دی. اس وقت میں تم اتنا اور اتنا ارن کر سکتے، یہ اور یہ کر سکتے. تو یہ ہمارے لیے بھی اس میں ایک تسلی ہے کہ دین کے کسی حکم پر عمل کرنے میں یا زندگی میں کوئی چینج آنے میں یا کوئی حال حلیے میں ہی تبدیلی آنے لگے تو لوگ جب اعتراض کرنے لگے کہ ما ولاہم عن قبلتہم، کس نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے، سینٹر آف لائف سے، وہ ان کا نیوکلیس کیوں چینج ہو گیا. تو یہ تسلی ہے اس میں. ایسے اعتراض کرنے والوں کی باتوں کو کبھی اہمیت نہ دے، اس کو اگنور کر دیں، کیونکہ انہوں نے چکھی نہیں یہ چیز، ان کو کیا پتا. جس نے دین کا علم پڑھا نہیں، جس نے قرآن پڑھا نہیں، اس کو کیا خبر کہ قرآن پڑھنے میں کیا خوشی ہے، کیا سکون ہے، کیا اطمینان ہے. وہ تو باہر کھڑے ہو کے اعتراض کر رہے ہیں کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو. تو اس لیے کیا ہے؟ قل للہ المشرق والمغرب. اب انہیں جواب دینا چاہیے تھا کہ ہاں وہ کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ہے اور وہ، اور اس کا یہ فائدہ اور اس کا یہ نقصان. نہیں، قل للہ المشرق والمغرب. ہم نے نوٹس کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جھگڑوں کے جواب میں بحث کرنا نہیں سکھاتے. اچھا وہ کہے تو پھر تم یہ کہہ دینا، نہیں. اس سے بڑی بات
ان کی توجہ کہیں اور دلاؤ. دیکھو اللہ کے لیے مشرق و مغرب، جس رب نے مشرق و مغرب بنا ہر چیز کا مالک ہے، میں بھی اسی کا ہوں، میں اس کے راستے پہ چل رہا ہوں. اب وہ ہے میری زندگی کا مرکز، اب وہ ہے میرا سینٹر آف لائف. سورۃ المزمل میں آتا نا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، تو اس کو اپنا کارساز بنا، اس پہ بھروسہ کر، اس کو اپنا سینٹر آف لائف بنا. تو قل للہ المشرق والمغرب، آپ جواب میں کہیے کہ جو مشرق و مغرب کا مالک ہے یہ اس کا حکم ہے، فیصلہ ہے، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. تو گویا بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، جھگڑے نہیں کرنے چاہیے، جرح نہیں کرنی چاہیے، حجت بازی نہیں کرنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی عظمت کی طرف لوگوں کی توجہ کرا دینی چاہیے. اور پھر یہ بھی کہ ہر جہت اس کی جہت، ہر ڈائریکشن اسی کی، مشرق بھی اسی کا، مغرب بھی اسی کا. اگر وہ ہمیں کہے کہ مشرق کی طرف منہ کرو تو ہم وہ کر لیں گے، اگر وہ کہے مغرب کی طرف منہ کرو تو ہم ادھر کر لیں گے. کیونکہ اصل چیز ڈائریکشن نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. جب اللہ نے کہا بیت المقدس کی طرف رخ کرو تو ہم نے ادھر کر لیا. اب اس نے کہا نہیں ادھر منہ موڑ لو تو ہم نے ادھر منہ موڑ لیا. نو پرابلم، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں. جیسے مقناطیس کی سوئی ہوتی ہے نا، تو وہ کہیں بھی آپ اس کو رکھ دیں، کمپس دیکھا ہوگا، کہیں رکھ دیں وہ کیا کرے گی؟ نارتھ کی طرف گھوم جائے گی. اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس کا سینٹر وہی ہے، اس نے ادھر ہی گھومنا ہے. تو مومن کا بھی سینٹر آف لائف کیا ہوتا ہے؟ اس کا رب. رب کے ادھر دیکھو تو ادھر دیکھنا، وہ رب کے ادھر دیکھو تو ادھر دیکھو. اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. مسئلہ ہی کوئی نہیں، نو پرابلم. پرابلم کس کو ہوتا ہے؟ جس کی خواہشات اس کو روکتی ہیں کہ نہیں یہ نہیں، وہ ایسا نہیں، یہ کرو گے تو پھر یہ مشکل آئے گی، تو وہ پھر سوچوں میں پڑ جاتا ہے کروں یا نہ کروں. جس نے رب کو خوش کرنا ہے، جس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اس کے لیے کوئی چیز مسئلہ نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ ہر سمت اسی کی سمت ہے، مشرق و مغرب اسی کا ہے، لہذا اس کے حکم کی پیروی اصل چیز ہے. اور پھر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، وہ جانتا ہے دلوں کے حال، وہ دیکھتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. اور پھر جو چاہنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کے لیے ہدایت کے راستے وہیں سے آسان کر دیتا ہے، ان کو سیدھے راستے پہ چلا دیتا ہے. تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ زندگی میں ہمارے لیے جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت. بندگی کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، جو وہ کہتا ہے بس وہ کر لیں. پھر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امت وسط. کس طرح؟ جس طرح خانہ کعبہ کو تمہارے لیے قبلہ مقرر کیا، جو سینٹر آف دا ارتھ ہے نا. اگر آپ گلوب پہ دیکھیں قبلے کی جگہ تو وہ کیا ہے دراصل؟ سینٹر آف دا ارتھ. جس طرح ہم نے قبلے کو زمین کا مرکز بنایا، وسط میں رکھا، اسی طرح ہم نے تم کو کذالک، اسی طرح. کس طرح؟ جیسے قبلہ تمہارا وہ مقرر کیا، اسی طرح ہم نے تم کو بھی ایک درمیانی امت بنایا، سینٹر میں رکھا ہے. سینٹر کس چیز کا؟ یعنی ہم امت مسلمہ ویسے تو آخر میں ہیں، لیکن ہم مڈل میں ہیں، سینٹر میں. کس طرح؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری موتی تھے اس لڑی کا پیغمبروں کی. آپ پر دین مکمل ہوا، آپ نے وہ دین اپنی امت کو دے دیا. اب ہم آگے بیچ میں، اب ہمارا کیا کام ہے کہ ہم سے یہ قیامت تک باقی لوگوں تک جائے. تو ہم کہاں آ گئے؟ بیچ میں. جس طرح کعبہ ہدایت کا ذریعہ ہے، آگے آپ پڑھیں گے کہ ہم نے کعبہ کو کیا بنایا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ. جس طرح کعبہ پورے گلوب کے لوگوں کے لیے ایک سینٹرل پلیس ہے، ہدایت کی جگہ ہے، اسی طرح امت مسلمہ بھی کیا ہے اور ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ. پیغمبر علیہ السلام سے آئی ہوئی تعلیم کو کیا کرنا ہے؟ اس کو آگے پہنچانا ہے. بیت المقدس یہود کا قبلہ تھا، اس سے بیت اللہ کی طرف موڑنا اور لوگوں کو تاکید کرنا کہ اب یہ تمہارا قبلہ ہے، یہ اصل میں ایک اعلان بھی تھا کہ اب امامت بنی اسرائیل سے لے کر کس کو دی جا رہی ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو.
لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ اعزاز ملا تھا امتحان کے بعد. آدم علیہ السلام کا امتحان ہوا، بنی اسرائیل کا امتحان. آدم علیہ السلام کا کس سے ہوا؟ اس درخت سے. بنی اسرائیل کا گائے سے. ابراہیم علیہ السلام کا بکلمات سے. اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان ہوا تھا قبلے کی تبدیلی سے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں کیا گواہی؟ حق کی گواہی. اور آخرت میں کس چیز کی گواہی؟ کہ باقی رسولوں نے بھی اپنی امتوں کو پیغام پہنچا دیا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن حضرت نوح کو بلایا جائے گا. وہ کہیں گے لبیک و صادق. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے جی ہاں. پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے میرا پیغام پہنچایا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. جھوٹ بول دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہیں گے کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. پھر اس امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ یقیناً نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا، اور پیغمبر اپنی امت پر گواہ بنیں گے. ہمیں کیسے پتا کہ وہ پیغام پہنچایا تھا؟ قرآن کے ذریعے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے خلاف قیامت کے دن گواہی دو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی دیں. کیسے؟ دنیا میں پیغام پہنچا کر. حق کا پیغام پہنچایا نا ہم کو، گواہی دی نا حق کی. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے کہا تھا الا هل بلغت، لوگوں سنو کیا میں نے تم کو میسج پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ نے بلغت و ادیت الامانت، آپ نے پہنچا دیا، امانت کا حق ادا کر دیا. تو آپ نے 3 بار یہ بات دہرائی اور انگلی اٹھا کے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے میں نے ان کو پیغام پہنچا دیا ہے. سورۃ النساء میں بھی آتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. قیامت کے دن کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے یا تو حق میں گواہی دیں گے اور یا خلاف. کس کے حق میں گواہی دیں گے؟ جو آپ کے طریقے پہ چلا. اور کس کے خلاف گواہی دیں گے؟ جنہوں نے آپ کا طریقہ چھوڑ دیا. جیسے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے کہ اے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے حق میں شفاعت کریں گے اور گواہی بھی دیں گے کہ انہوں نے طریقہ درست اپنایا. بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے. تو قیامت کے دن بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کس کے ہاتھ میں کیا، کون کیا لے کر آیا. تو مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. تو کچھ لوگوں کے حق میں وہ گواہی دیں گے ان کے اعمال کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے امت ہونے کا حق ادا نہیں کیا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو، الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، وہ جس پر تم پہلے تھے. یعنی بیت المقدس کو ہم نے کیوں قبلہ قرار دے دیا مدینہ آنے پہ؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر اس لیے کہ ہم جان لیں، مَن يَتَّبِعِ الرَّسُولَ، رسول کی پیروی کون کرتا ہے، ممن ينقلب على عقبیہ، اس سے جو اپنی دونوں ایڑیوں پہ پھر جاتا ہے. یعنی یہ تمہارے امتحان کے لیے تھا. ابھی میں نے بات کی نا کہ ہر ایک کا ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ دنیا ہے امتحان کی جگہ، انڈیویجلی بھی ہوتا ہے اور ایز اے گروپ بھی ہوتا ہے. ٹیسٹ سے گزارے بغیر، امتحان کے بغیر کوئی اگلے درجے پہ نہیں جا سکتا. تو امت مسلمہ کا ٹیسٹ کیا تھا؟ مدینہ آنے پہ کہا گیا بیت المقدس کی طرف رخ کرو. اب یہ بھی ایک دھچکا تھا کہ اچھا اب تک تو ہم کعبہ کی طرف کر رہے تھے، اب ہم سے مکہ بھی چھٹا، کعبہ بھی چھوٹ گیا. دیکھیں نا، مسلمانوں کے لیے مدینہ آنا، مکہ چھوڑ کے ایک شوق تھا، اور اب مدینہ آ کے کہا جا رہا ہے کہ وہ قبلہ بھی چھوڑ دو. یہ کوئی آسان نہیں تھا. اب کیا ہوا، 16-17 مہینے اس کی طرف منہ کر کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے. اب دوبارہ حکم آ گیا اب اس کو بھی چھوڑ دو، دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لو. یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یہ بہت بھاری گراں چیز تھی، بہت مشکل تھا اس حکم کو ماننا. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں پہ کچھ بھی مشکل نہیں تھا جن کو اللہ نے ہدایت دی. ان کے دل کسی مشکل میں نہیں تھے. انہوں نے اللہ کا حکم ہے، پہلے فرمایا ادھر کرو، وہ ہم نے کر لیا، اب کہا ادھر کرو، کوئی بات نہیں. لیکن جن کا ایمان کمزور تھا ان میں سے کچھ لوگ مرتد بھی ہو گئے.
مسلمان نہ رہے، چھوڑ دیا انہوں نے دین کو. کیوں؟ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے کہ یہ تمہارا نبی کیسا نبی ہے، کبھی کہتا ہے ادھر منہ کرو، کبھی کہتا ہے ادھر کرو، اس کو تو خود ہی نہیں پتا کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ لوگوں کے ذہن خراب کرتا ہے، اور بعض اوقات اس کی وجہ سے ایمان جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. اب دیکھیں کتنے ہی بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہاں پرورش پائی، پیچھے سے ٹھیک ٹھاک آئے، اور یہاں کے منفی پروپیگنڈے سے کیا بن گئے، دماغ پھر گیا. تو بہت سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے، کس کے لیے؟ اسلام کی خاطر، اور یہاں آ کے ایک ٹیسٹ پڑا پھر گئے. اسی لیے ہمیں دعا سکھائے گی نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پہ جما کے رکھ، ہمارے دل نہ پھرے. کیونکہ ہم مرتے دم تک کیا ہے، ٹیسٹ میں ہے. کبھی کوئی مشکل آ جاتی، کبھی کوئی حکم آ جاتا، کبھی کچھ بھی. تو جب انسان کہیں بھی بگڑے تو گیا. تو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی کسی عمل پہ فخر نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کہ اصل میں قبلہ تو وہی تھا، خانہ کعبہ ہی تھا، لیکن ہم نے بیت المقدس کی طرف کچھ مہینے اس لیے موڑ دیا تاکہ جب دوبارہ واپس آنے کو کہے تو پتہ چل جائے کہ کون رسول کی بات مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. کھوٹا کھرا الگ ہو جائے گا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آزمایا تھا. مثلا جنگ احد میں وہاں بھی آزمائش ہوئی تھی، اور بھی کئی موقعوں پر ہوئی تھی. تو جو شخص دین کے راستے پہ چلتا ہے وہ آزمایا جاتا ہے، ٹیسٹ آتے ہیں زندگی میں. تو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں دین پہ جمائے رکھ. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، وہ بہت مشکل ٹیسٹ تھا مگر ان کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت دی. اچھا یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے. ابھی تو ہم کہہ رہے تھے اللہ کا علم تو مستقبل کے بارے میں بھی، اور اللہ کو تو دلوں کے حال پتہ، سب جانتا ہے. پھر کیوں کہا تھا کہ ہم جان لیں، لوگ جان لیں؟ علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک علم ظہور ہوتا ہے اور ایک علم مخفی ہوتا ہے. اللہ کو تو علم غیب ہے، اس کو تو پتا ہے، لیکن اللہ اس غیب کی چیز کو ظاہر کرنا چاہتا تھا. علم غیب کو کس میں لانا چاہتا تھا؟ علم ظہور میں. ٹھیک ہے، کیونکہ علم غیب کی بنا پر کسی کو جزا سزا نہیں دی جا سکتی جب تک کہ کوئی ثابت نہ کر دے کہ ہاں وہ واقعی سزا کے لائق ہے یا جزا کے لائق ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے مختلف چیزوں کو جب آپ مکس کرتے ہیں، مثلا پانی رکھا ہوا ہے اور رنگ ہے آپ کے پاس، تو آپ کو پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ رنگ اگر اس میں ڈالا جائے گا تو بوتل کا رنگ بھی سارا، مثلا نیلے سیاہی ڈالیں گے اس میں تو یہ سارا نیلا ہو جائے گا. پتا ہے نا پہلے. اب یہ جو آپ کے پاس پہلے سے علم ہے، لیکن دوسروں کو کیسے پتا چلے گا؟ بچے کو جیسے آپ نے کچھ سکھانا ہوتا ہے، اس کو تو نہیں پتا ہوتا. پریکٹیکل آپ کر کے اس کو ڈال کے دکھا دیتے، وہ ظاہر ہو گیا. وہ جو پہلے پتا تھا وہ کیا ہو گیا؟ سامنے آ گیا. تو لنعلم سے مطلب کیا ہے؟ تاکہ ہم سامنے لے آئے، اس کو سب کو پتا چل جائے. کس بات کا؟ کہ کون رسول کا پیروکار ہے، کون اتباع کرتا ہے. کیونکہ رسول کی پیروی بھی ایک مشکل کام ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم قرآن تو مان لیں گے لیکن حدیث نہیں مانیں گے، وہاں آ کے اٹک جاتے ہیں. یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے. ایمان کا مطلب یہاں نماز کیا گیا. سوال یہ پیدا ہوا کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو تبدیلی سے پہلے ان 16-17 مہینوں میں کچھ لوگ فوت ہو گئے تھے. اب لوگوں کو فکر ہوئی کہ جو لوگ اس قبلے کی طرف نمازیں پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے، کہیں ان کی نمازیں ضائع تو نہیں ہو گئی. کیونکہ جب حکم آئے تو بہت تاکید آئی. آگے آپ نے ترجمے بھی پڑھا اور آگے دیکھیں گے کہ ایک دفعہ نہیں کئی بار کہا گیا ہے کہ منہ پھیر لو، قبلے کو فالو کرو، قبلے کو فالو کرو. تب لوگ کے دل میں ڈر بیٹھا کہ جنہوں نے نہیں فالو کیا کہیں ان کی نمازیں تو نہیں گئی. تو اس وقت انہیں بتایا گیا کہ اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کرے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کا مطلب نماز کیسے کر لیا؟ ایمان تو ایمان ہوتا ہے، یہاں پر ایمان کا ترجمہ صلاۃ کیسے کر لیا؟ اب اس کی وضاحت حدیث کرے گی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں. ٹھیک ہے، الایمان بدع و70 شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ. ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں، سب سے افضل قسم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. وادناها، اور اس کا
نچلا درجہ، ادنا درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، یہ بھی ایمان ہے. پھر فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو نماز بھی کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. گویا دوسرے لفظوں میں ایمان ہے. اور ہم نے ایمان کی ڈیفینیشن میں کیا پڑھا تھا کہ وہ کیا ہے؟ ما وقر فی القلب، جو دل میں اتر جائے، وہ صدقہ العمل، اور عمل اس کی تصدیق کرے. ایمان صرف کسی کنسپچل چیز کا نام نہیں. ایمان دل میں بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی بولا جاتا ہے، ڈکلیئر بھی کیا جاتا ہے، اور عمل سے بھی کر کے دکھایا جاتا ہے. تو اس لیے سوال کے مطابق یہاں پر جو جواب دیا گیا وہ صلاۃ کی بجائے ایمان دیا گیا، تاکہ لوگوں کو نماز کی اہمیت پتہ چلے. جو شخص نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا کوئی ایمان ہی نہیں. نماز کفر اور اسلام میں کیا کرتی ہے؟ فرق کرتی ہے. نماز کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. اور جو اپنی نماز ضائع کر دیتا ہے وہ دراصل اپنے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کے بارے میں ہوگا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر البتہ شفقت کرنے والا، مہربان ہے. یعنی وہ لوگوں کو نقصان نہیں دیتا. اس نے یہ احکامات اس لیے نہیں دیے کہ لوگوں کی نمازیں ضائع ہو جائیں. وہ اس لیے دے رہا ہے تاکہ قیامت تک لوگوں کو ایک مرکز مل جائے، عبادت کے لیے ایک ڈائریکشن مل جائے، اور ان کے اندر ایک یونٹی پیدا ہو. تو قبلے کا حکم اپنے اندر کئی مصلحتیں رکھتا ہے. اور سب سے بڑی مصلحت کیا تھی کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے؟ اس سے جو اپنی دو ایڑیوں پہ پھر جاتا ہے، یعنی جو بیکورڈ ہو جاتا ہے. دو ایڑیوں پہ پھرنا کیا ہے؟ بیکورڈ ہونا. آج کے دور میں لوگوں کا خیال کیا ہے کہ سنت پر عمل کرنا کیا ہے؟ بیکورڈ ہونا ہے نا. جو سنتوں پہ عمل کرتے ہیں ان کو لوگ کیا کہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ بیکورڈ لوگ ہیں. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ رسول کی پیروی چھوڑنا کیا ہے؟ بیکورڈنس. تو کس کی بات زیادہ سچی؟ اللہ کی بات زیادہ سچی. ممن ينقلب على عقبيه. تو بات یہ ہے کہ قبلے کا مقرر کرنا دراصل امت کے مرکز کو مقرر کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ہی امت کے امامت کے رول کو واضح کیا گیا کہ امتاً وسطاً اب کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. تو ہم سب کو بھی اپنے رول کو پہچاننا ہے اور اللہ کے دوسرے بندوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے. اور وہ پیغام اسی صورت میں پہنچے گا جب ہم خود اس پر عمل کریں گے، اس کو ویلیو کریں گے، اس پر ہمیں کانفیڈنس ہوگا. اور نماز کے وقت میں کہیں پر بھی ہوں اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، نماز ادا کریں گے. قبلہ کی تبدیلی کا حکم کیوں دیا گیا تھا؟ قبلہ کی تبدیلی کیوں کی گئی؟ امامت کی تبدیلی کے لیے، اور کوئی اور وجہ؟ الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، تاکہ ہم جان لیں کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے اس سے جو اپنی دونوں ایڑیوں پہ پھر جاتا ہے. تو یہ دراصل ایک طرح کا امتحان تھا، آزمائش تھی. اس بات کی آزمائش کہ ہر حال میں بات کون مانتا ہے، کیونکہ ہم بعض اوقات اللہ کی بات مان لیتے ہیں جب وہ ہمارے موافق ہوتی ہے، ہمارے لیے آسان ہوتی ہے، لیکن جب وہ مشکل ہوتی ہے، ہماری عقل میں نہیں آتی، یا ہمارے دل کو نہیں لگتی، یا ہماری خواہشات کے خلاف ہوتی ہے، تو پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کو نہیں مانتے. تو دونوں وجوہات ہیں کہ امامت کی تبدیلی بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آزمائش بھی تھی. وما كان الله ليضيع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے. یہاں ایمان سے کیا مراد ہے؟ نماز. نماز کو ایمان کیوں کہا گیا ہے؟ ایمان صرف دل کے ماننے اور زبان کے اقرار کا نام نہیں، بلکہ ایمان عمل کا نام بھی ہے. اور عمل میں سب سے بڑا عمل، سب سے اللہ کو محبوب عمل نماز ہے. تو اس لیے نماز بھی ایمان ہی کا حصہ ہے، اور یہاں پر اس کو ایمان کہا گیا اس کی اہمیت کے پیش نظر.
اور ویسے بھی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں، جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور ادنا اس کا حصہ کیا ہے؟ رستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا. اور نماز بھی ایمان کا حصہ ہے. جس کی نماز نہیں اس کا ایمان بھی نہیں. نماز ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. تو اس لیے یہاں پر نماز کو ایمان کہا گیا. آیت نمبر 144 سے قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ انہیں بالآخر خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کرنا ہے، کیونکہ وہ تمام انبیاء کا قبلہ رہا تھا. تو جب مدینہ آ کر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اللہ کے حکم کی پیروی میں اس حکم پر عمل شروع کر دیا گیا. لیکن آپ کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ اصل قبلے کی طرف اور جو تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے اس کی طرف آپ کا رخ پھیر دیا جائے. آپ اس بات کا انتظار کیا کرتے تھے. کس بات کا انتظار؟ کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے. اور اس حکم کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھتے. آسمان کی طرف کیوں دیکھتے؟ کیونکہ جبریل علیہ السلام آسمان ہی کی طرف سے وحی لے کر آیا کرتے تھے. تو یہاں آسمان کی طرف دیکھنے سے مراد جبریل کی آمد کا انتظار، وحی کا انتظار تھا، کیونکہ آپ اللہ کے حکم کے پابند تھے، اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتے تھے. اگرچہ آپ کو معلوم تھا کہ ایک روز تبدیلی ہوگی، لیکن آپ نے خود سے فیصلہ نہیں کر لیا. یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آسمان کی طرف دیکھنا منع نہیں ہے. غور و فکر کے لیے دیکھنا ہو، یا دعا کی قبولیت کے انتظار میں دیکھنا ہو، یا اللہ سے محبت کے ایک اظہار کے طور پر اوپر کو دیکھنا ہو، کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کا تصور آتا ہے تو فوراً بلندی کی طرف یا اوپر کی طرف یا آسمان کی طرف دھیان جاتا ہے. لیکن نماز کے اندر آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بے ادبی ہے. نماز میں کہاں دیکھنا چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر. نگاہیں جھکی بھی ہونی چاہیے، ادب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، یا زیادہ سے زیادہ امام کی طرف دیکھا جا سکتا ہے، یعنی سامنے. اس سے آگے اوپر یا دائیں یا بائیں دیکھنے کی اجازت نہیں. نماز میں کچھ پڑھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کو جائے نماز کے اندر کچھ لکھا ہوا نظر آ گیا تو آپ اس کو پڑھنے لگیں، یا پھر سامنے وال پہ کچھ نظر آ رہا ہے تو اسے پڑھنا شروع کر دیں، یا پھر جائے نماز پہ کوئی نقش و نگار بنے ہوئے تو ان کے اوپر غور و فکر شروع کر دیں. اس لیے پریفریبل کیا ہے کہ جائے نماز جو ہے وہ سادہ ہو. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پردہ لٹکا دیا گیا، آپ نماز ادا کرنے لگے تو آپ کا دھیان اس میں چلا گیا، تو آپ نے نماز کے بعد اس کو اتروا دیا کہ اس نے مجھے مشغول کر لیا تھا. تو نماز ایسی جگہ پڑھیے کہ جہاں ڈسٹریکشن نہ ہو، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں کہ آپ کیوں بول رہے تھے، میں نماز پڑھ رہی تھی. اگرچہ ان کا بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن خود ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے کہ جہاں زیادہ یکسوئی کے ساتھ آپ عبادت کر سکیں اور پورے کا پورا دھیان اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہو. پھر فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس البتہ ہم ضرور ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس پر تو راضی ہو جائے گا، یعنی جو تیرا پسندیدہ ہے. You will be pleased. حکم آنے والا ہے. اور پھر حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس پھیر لو اپنے چہرے کو. ولی کیا ہے؟ واحد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ کی طرف وحی آئی، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. وجہ سے ایک تو مراد چہرہ ہوتا ہے، لیکن صرف چہرہ نہیں بلکہ پورا جسم بھی اس سے مراد ہوتا ہے. کیونکہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ کھڑے کسی اور طرف ہوں اور صرف منہ موڑ کے قبلے کی طرف نماز ادا کریں، آپ کو پورا جسم ادھر پھیرنا ہوگا. لیکن چہرے کا لفظ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ چہرہ پورے جسم کی نمائندگی کرتا ہے. چہرہ انسان کا خود بخود ہی ادھر پھر جاتا ہے جدھر انسان کا جسم مڑتا ہے، قدم اٹھتے. اور پھر فرمایا شطر المسجد الحرام،
شطر کہتے ہیں جہت کو، سمت کو، جانب کو، کیونکہ یہ بات انتہائی مشکل ہے کہ انسان 100% بالکل قبلے کی طرف رخ کرے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ جس طرف قبلہ ہے اگر اس طرف انسان منہ کر لیتا ہے اور تھوڑا سا اینگل رائٹ یا لیفٹ چلا بھی جائے تو حرج نہیں. اصل چیز کیا ہے؟ شطر. اور شطر کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کے آدھے حصے کو. یعنی جیسے ایک سرکل ہے تو اس کا آدھا جو طرف بنتی ہے وہ شطر ہو جاتی، یعنی اس میں ایک وسعت کا مفہوم پایا جاتا ہے. یعنی کعبہ اور اس کے ارد گرد کی جو مسجد ہے وہ ساری کس میں آ جاتی ہے؟ شطر میں. لیکن اگر کوئی مسجد کے اندر کھڑا ہو تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ مسجد کے کسی بھی رخ کی طرف منہ کر لے، وہ نہیں کر سکتا. اسے کیا کرنا ہے؟ قبلے ہی کی طرف، کعبہ ہی کی طرف منہ کرے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو. تم سے مراد کون ہے؟ اے مسلمانوں تم سب. اب یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، پیچھے کیا تھا؟ واحد کا. پہلے اسپیسیفکلی آپ کو حکم دیا گیا کیونکہ آپ ہی کو ہمیں فالو کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد تمام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم سب پھیر لو اپنے چہروں کو شطرہ، اس کی جانب، اس کی طرف. خواہ تم جہاز پر ہو یا تم زمین پر ہو یا سمندر میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، کسی سب مرین میں ہو، تو کیا کرو؟ نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. وَحَيْثُمَا، حیثما سے مراد صرف اپنا گھر نہیں، گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو، جہاں کہیں بھی ہو. حیثما کنتم، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فولوا وجوہکم شطرہ، تو اپنے آپ کو اس کی سمت کی طرف کر لو. یہ ہے اصل حکم. لہذا فرض نماز کے اندر قبلے کی طرف رخ کرنا لازم ہے. یہ نماز کے قائم کرنے کی شرائط میں سے ہے. اگر اس طرف رخ نہ کیا جائے تو نماز ادا نہیں ہوتی، الا یہ کہ انسان کسی ایسی جگہ پر ہو کہ اسے قبلے کا رخ معلوم نہ ہو اور کوئی ذریعہ اور طریقہ نہ ہو کہ وہ اس کو معلوم کر سکے. ایسی صورت میں انسان پھر کسی بھی طرف رخ کر سکتا ہے. عبداللہ بن عامر کہتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک اندھیری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. ہمیں قبلے کا علم نہیں تھا. اب اندھیری رات میں نہ تو کوئی ستارہ نظر آئے، نہ چاند، نہ ہی کوئی درخت، نہ اس کا سایہ، نہ مشرق نہ مغرب، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. لہٰذا ہم میں سے ہر آدمی نے اپنی جہت میں نماز پڑھ لی. یعنی پھر اس نے اپنی اپنی ڈائریکشن جو اس کو سمجھ میں آیا اس نے ادھر منہ کر لیا. جب صبح ہوئی تو ہم نے آپ سے یہ بات بیان کی، آپ کو ذکر کیا کہ رات ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو اس پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 115 جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں وہ نازل ہوئی. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جہاں کہیں بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کو پاؤ گے، وہیں اللہ کی ذات ہے. یعنی تمہیں ایسی حالت میں پھر اس طرف منہ کرنے کی اجازت ہے جو بھی تم قریب سمجھو قبلے کے رخ کے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہوتا ہے لیکن حالات ایسے نہیں ہوتے کہ آپ رخ کر سکیں. مثلاً یہاں سے اگر آپ مشرق کی طرف سفر کر رہے ہیں، سعودی عرب وغیرہ پاکستان کی طرف جا رہے ہیں، تو جہاز کا رخ جب اس طرف کو ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بیٹھے ہوئے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب آپ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو آپ ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اب آپ جہاز میں کوئی ایسی جگہ نہیں پاتے کہ جہاں آپ کھڑے ہو کر قبلے کو فالو کر کے نماز پڑھیں، تو اس صورت میں پھر یہ آیت اپلائی ہوگی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جب اضطراری کیفیت ہو اور آپ کے پاس کوئی چوائس نہ ہو. لیکن اگر کوئی بھی چوائس موجود ہے تو پھر اجازت نہیں کہ انسان قبلے کے رخ کے بغیر اپنی مرضی سے جہاں جی چاہے نماز پڑھے، کیونکہ یہاں تاکیدی حکم ہے اور بار بار دہرایا گیا، جیسے کہ آئندہ کی آیات میں آپ دیکھیں گے. ہاں، نفل نماز کے لیے اتنی پابندی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ سفر میں سواری پر نفل نماز جدھر بھی سواری کا رخ ہوتا ادھر ہی منہ کر کے پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن فرض نماز کے اندر لازم ہے. اب اس میں یہ کہ مثلاً ہم اپنے شہر میں ٹریول کر رہے ہیں،
ہم گاڑی روک سکتے ہیں, ہم کہیں نہ کہیں جگہ بنا سکتے ہیں, تو وہ صرف سستی کے مارے کہ اب کہاں روکیں, کیسے روکیں, ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں نماز, تو یہ ٹھیک نہیں. تو حتی الامکان انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اسی طرف رخ کرے. اچھا, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے نماز ایک طرف رخ کر کے ادا کر لی اور آپ نے سمجھا کہ ادھر قبلہ ہے. بعض اوقات کسی کے گھر آپ جاتے ہیں, آپ بھول جاتے ہیں کہ گھر والوں سے پوچھیں, آپ خود ہی اندازہ کر کے پڑھ لیتے ہیں. اب بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے, تو اس صورت میں کیا آپ نماز قضا کریں گے؟ نہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دوبارہ دہرانے کا حکم نہیں دیا کہ جو ہو گیا بس ہو گیا. لیکن اگر نماز کے دوران کوئی آ کے آپ کو بتا دیتا ہے بھئی ادھر نہیں ادھر مڑ جاؤ رائٹ, کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی نماز شروع کر چکے ہوتے ہیں, اتنے سے کوئی اندر داخل ہو کہتے بھی آپ اپنا رخ صحیح کریں, رائٹ یا لیفٹ کو مڑ جائیں, تو اس صورت میں نماز کے اندر ہی گھوم جانا چاہیے. اس میں پھر انسسٹ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب قبلے کے تبدیلی کا حکم آیا تو لوگ نماز کی حالت میں تھے, اور نماز کی حالت میں ہی انہوں نے اپنا رخ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ پھیر لیا. اور نہ صرف یہ کہ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, بلکہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد ایک شخص مسجد سے نکلا اور انصار کے ایک گروہ کے پاس سے گزرا. وہ نماز ادا کر رہے تھے اور عصر کی نماز کا وقت تھا, تو انہوں نے ان کو بتایا کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے. تو انہوں نے اسی وقت نماز کی حالت میں, جبکہ وہ رکوع میں تھے, کھڑے بھی نہیں تھے, رکوع میں ہی اپنا رخ پھیر لیا. اور اسی جگہ کا نام اب مسجد قبلتین ہے. آپ میں سے جو حج عمرے کے لیے گئے ہوں گے انہوں نے اس مسجد کی زیارت کی ہوگی, اور اس مسجد میں 2 محراب ہیں, ایک بیت المقدس کی طرف ہے اور ایک خانہ کعبہ کی طرف ہے. تو آپ دیکھیے کہ کیسا اتباع تھا. ممن ينقلب على عقبيه. تو اب دیکھیے جب آپ رکوع کی حالت میں, آج ذرا گھر جا کے پریکٹس کر کے دیکھیے کہ رکوع کی حالت میں اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ رخ بدل لیجئے تو پھر انتظار نہ کیجئے اچھا ذرا میں کھڑا ہو جاؤں تو پھر پلٹوں, تو اس وقت آپ کو ایڑیوں پر ہی گھومنا پڑتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور واقعہ یہ ہوا, مسجد قباء جو مدینہ کے تھوڑا باہر کی طرف ہے, ایک دن پہلے حکم آ چکا تھا, جب تک ایک شخص وہاں پہنچا تو فجر کی نماز کا وقت تھا. تو فجر کی نماز میں اس نے جا کے اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کل یہ آیت اتری ہے اور قبلے کی تبدیلی کا حکم آ چکا ہے. تو انہوں نے بھی نماز کے اندر اپنا رخ تبدیل کر لیا. تو یہ تھا صحابہ کرام کا ایمان کہ جس وقت انہیں کوئی حکم پتہ چل جاتا تو وہ فوراً عمل کر لیا کرتے تھے, انتظار نہیں کرتے تھے, دیر نہیں کرتے تھے, اور اسی کا نام اتباع ہے. اور یہ آپ دیکھیے کہ آیت 143 میں آتا ہے ممن ينقلب على عقبيه الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه, تاکہ ہم جان لیں کہ رسول کا پیروکار کون ہے اور کون اپنی ایڑیوں پر الٹا پھرتا ہے. یہ جو ینقلب ہے نا, یہ پلٹنے کو کہتے ہیں, اور عقبی ایڑی کو کہتے ہیں, یعنی جو پلٹ جاتا ہے. اور پلٹنے کے لیے عربی میں لفظ رجع بھی آتا ہے, اسی سے لفظ رجعت پسند نکلا ہے. رجعت پسند کس کو کہتے ہیں؟ بیکورڈ کس کو کہتے ہیں؟ فلاں شخص بیکورڈ ہے. آج کے دور میں بیکورڈ کس کو کہتے ہیں؟ جو دین پر عمل کرے. حالانکہ یہاں پر بیکورڈ کس کو کہا گیا ہے؟ جو رسول کا اتباع نہ کرے. رسول کا اتباع کرنے والا ایک طرف ہے اور دوسری طرف وہ ہے جو پیچھے مڑ گیا, اس نے نہیں اتباع کیا, فالو نہیں کیا. کیونکہ اتباع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے فٹ سٹیپس پر چلنا. وہ رسول کے فٹ سٹیپ پر نہیں چلا بلکہ اس نے اپنا رخ بدل لیا. اس نے رسول کے قبلے کی طرف رخ نہیں کیا بلکہ پچھلی طرف ہی رخ رکھا. تو بات یہ ہے کہ اسلام روشنی لایا ہے, اور اسلام سے پہلے کیا تھی؟ جہالت تھی. تو اس جہالت پر قائم رہنے والے دراصل بیکورڈ ہوتے ہیں. دین پر عمل کرنے والے بیکورڈ نہیں ہوتے, کیونکہ ان کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے, اپنے رب کی طرف ہوتا ہے. اچھا, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص بیمار ہوتا ہے, مجبور ہوتا ہے, اٹھ ہی نہیں سکتا, قبلے کی طرف رخ کر ہی نہیں سکتا, یا کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں پھر کیا کرے؟ پھر جہاں بھی ہو جیسا بھی ہو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے. لیکن عام حالات میں کیا حکم ہے؟ جہاں کہیں تم ہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, اپنے چہروں کو اسی کی سمت کرو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے, مراد یہود و نصارہ ہیں,
لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ بے شک وہ یعنی وہ حکم حق ہے، سچ ہے، ثابت ہے. من ربہم ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. یعنی پیغمبر علیہ السلام نے اپنی مرضی سے قبلہ تبدیل نہیں کیا اور کعبہ کی طرف رخ کرنا غلط نہ تھا. انہیں پیغمبر علیہ السلام کی نشانیوں کے بارے میں معلوم تھا پہلے سے ہی، اور ان نشانیوں میں یہ نشانی بھی تھی کہ ان کا قبلہ کعبہ ہوگا، وہ سب جانتے تھے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے اللہ غافل. غفلت کس کو کہتے؟ کیا لکھایا تھا میں نے؟ غفلت کے دو اسباب ہوتے ہیں، ایک ہے بھولنا اور دوسرا ہے کسی اور چیز میں مشغول ہو جانا اور اصل چیز کو بھول جانا. تو اللہ غافل نہیں، یعنی نہ تو وہ بھولتا ہے اور نہ ہی وہ کسی ایسی چیز میں مشغول ہے کہ وہ بھول جائے کہ تم کیا کر رہے ہو. اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے ذرا بچوں کے گھر میں آپ دیکھیں، ہم ان کو کوئی کام دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد خود ہی بھول جاتے ہیں. ہم غافل ہو جاتے ہیں کس سے؟ گھر میں کیا ہو رہا ہے، بچے کیا کر رہے ہیں، یا جس کسی کو بھی ہم نے کوئی کام اسائن کیا تھا وہ کیا کر رہا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم کر رہے ہو، یعنی اسے سب پتا ہے کہ کون قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، کون نہیں کرتا، کون کوشش کرتا ہے، کون مجبور ہے، کس کو علم نہیں، کس کے ساتھ کیا حالات ہیں، کس کے دل میں کیا جذبہ ہے، کون رسول کی پیروی کرتا ہے، کون نہیں کرتا. ان سب باتوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بخوبی علم ہے. وَلَئِن اور البتہ اگر اتیتا تم لاؤ الذین ان لوگوں کے پاس اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے، یعنی یہود و نصارہ کے پاس لاؤ، بکل آیت ہر نشانی، ہر دلیل، ما تبعوا قبلتک وہ نہیں پیروی کریں گے تمہارے قبلے کی. کیوں؟ ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے حریص تھے کہ یہ لوگ کسی طرح ہدایت پا جائیں اور اللہ کے حکم کو مان جائیں. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں ہوتے، خواہ آپ انہیں کیسے بھی سمجھائیں. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ نے پیغام پہنچانے میں کوئی کمی کی ہے، آپ نے بات پوری طرح واضح کر دی ہے، عمل سے ثابت کر دیا ہے. لیکن جن کو نہیں ماننا وہ نہیں مانیں گے، خواہ ان کے پاس آپ کوئی بھی دلیل لے آئیں. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. یعنی اگر وہ آپ کی پیروی نہیں کرتے تو آپ کو بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنا، آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا، کیونکہ کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ دین کے شاعر ہوتے ہیں. قبلہ شاعر اللہ میں سے ہے، دین کی نشانیوں میں سے، علامات میں سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی علامت ہے. تو ایسی صورت میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اچھا چلو وہ نہیں مانتے تو ہم ہی مان جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ کسی پریشر میں اور دباؤ میں آ کر آپ کو ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنا. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ اور ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں. وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی نہیں کرتے، یعنی یہود و نصارہ باہم بھی ایک دوسرے کو فالو نہیں کرتے. یہود کا قبلہ کس طرف تھا؟ صخرہ کی طرف تھا. صخرہ وہ چٹان ہے نا جس کے پاس بہت سے انبیاء نے نماز پڑھی تھی. اور اس کے برعکس نصارہ جو تھے وہ مشرق کی طرف، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو تھی وہ مشرقی گوشے کی طرف ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی اپنی اپنی ایک سمت مقرر کر رکھی تھی. تو فرمایا کہ یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، کہاں یہ کہ یہ اپنے قبلے کو چھوڑ کر آپ کے قبلے کی پیروی کریں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور البتہ اگر تم نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم میں سے آ گیا، وہی آ گئی.
انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ بھی تب البتہ ظالموں میں شمار ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی کرنے والے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی اہمیت کو سمجھا جائے اور آپ کے بعد آپ کی امت بھی اس بات کو سمجھے کہ دین پر کمپرومائز نہیں کرنا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں امت مسلمہ کی شناخت ہے، پہچان ہے، ان چیزوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اس پہچان میں، مسلم امہ کی پہچان میں ایک بہت بڑی پہچان کیا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے. اگر کوئی شخص اپنی اس پہچان کو گم کر دیتا ہے تو پھر اس کے اسلام میں خطرہ ہو جاتا ہے. تمام انبیاء کا قبلہ یہی رہا ہے، انہوں نے مخالفت میں اس کو قبلہ بنا لیا تھا. یہ انہوں نے خود سے ایجاد کیا تھا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ آگے بھی انشاءاللہ چوتھے پارے میں آپ پڑھیں گے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. پہلا گھر جو انسانوں کے لیے یعنی انسانوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ مکہ میں ہے، ببکۃ، مبارکن جو بابرکت ہے، اور ہدایت ہے وہدی للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. تو یہ تو مانی ہوئی بات ہے، مقرر اور طے شدہ بات ہے کہ خانہ کعبہ ہی تمام لوگوں کے لیے رہتی دنیا تک عبادت کا ایک رخ ہے، قبلہ ہے. لیکن جہاں اور بہت سی چیزوں میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا، اصل دین سے اختلاف کیا، بھٹک گئے، راستہ گم کر گئے، دور نکل گئے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیا. اور قبلہ جو ہے یہ دراصل قبلے کے رخ کی پابندی کرنا ہے، یہ دراصل مسلمانوں کے اندر ایک تنظیم اور ایک توحید کا سبق عام کرنا ہے، ایک ڈسپلن بھی سکھانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قبلہ توحید کا ایک سمبل بھی ہے کہ سب تم اللہ ایک ہے، اللہ کا گھر یہ ایک ہے، اور تمام مسلمانوں کو، تمام لوگوں کو عبادت کے لیے اسی کی طرف رخ کرنا ہے. یہاں ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ قبلے کی عبادت نہیں کی جاتی. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جیسے مسلمان حجر اسود کو پوجتے ہیں اور اس کو چومتے ہیں اور اس کی طرف منہ کر کے تو سجدہ کرتے ہیں یعنی قبلے کی طرف، تو شاید وہ اس کی عبادت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، نہ کہ اس گھر کی. وہ صرف کس لیے ہے؟ ایک ڈسپلن کے لیے، تنظیم کے لیے، مسلمانوں کو آرگنائز کرنے کے لیے. تو یہاں سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ علم آنے کے بعد انسان کو کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی ایسا کرے تو وہ ظالم شمار ہوگا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ وہی کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہے نا؟ عموماً ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی کام ہمیں کرنا ہو کیا دیکھتے ہیں، دوسرے کیا کر رہے ہیں. اچھا یہی وجہ ہے کہ عموماً آپ دیکھیں جب لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں نا تو کسی نے اگر کوئی کپڑا پہنا تو فوراً پوچھتے کہاں سے لیا تھا. کیوں پوچھتے ہیں؟ کچھ پکایا ہوا تو یہ کیسے پکایا. ریسیپیز کتنی زیادہ شیئر کی جاتی، اور بھی زندگی گزارنے کے ڈھنگ طریقے. کیوں؟ یہ بہت کنوینئنٹ ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے جو کوئی کر رہا ہے وہی کر رہے، جہاں کوئی جا رہا ہے وہیں چل پڑے. اگر کچھ لوگ اکٹھے ہو کہیں تو وہ وہیں اکٹھے ہو جاتے، پتہ نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے. یہ ویکنیس ہے، ہیومن ویکنیس ہے. تو عموماً ہم جب علم نہیں رکھتے تو ہمارا لائف سٹائل کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو پلیز کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے ہٹ کے نہیں چلنا چاہتے، لوگوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں. لہٰذا ہم وہی کرتے ہیں جو لوگ. اور بھی کتنا عام ہے یہ کہنا کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، وہی کرو جو لوگ کر رہے ہیں، زمانے سے ہٹ کے نہیں چلنا. ہم اس طرح کی باتیں ایک دوسرے کو سکھاتے رہتے ہیں. اس طرح سیکیور ہوتا ہے نا انسان، جب آپ وہی کر رہے ہیں جو جس کو سب لوگ جس پہ آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں تو آسان ہوتا ہے. لیکن جب علم آ جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، تو پھر انسان کے لیے کیا لازم ہے کہ پھر کس کو فالو کرے، لوگوں کی خواہشات کو یا حق کو. حق کو. اس سے کانفیڈنس آ جاتا ہے. پھر پڑھے لکھے اور جاہل میں فرق ہونا چاہیے.
اور اگر آپ پڑھ لکھ کر بھی وہی کیے جا رہے ہیں جو ساری دنیا کر رہی ہے تو پڑھا کس لیے، جانا کس لیے؟ تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے، اگر آپ نے بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم سے مراد کون سا علم ہے؟ قرآن و سنت کا علم، وحی کا علم، یہ علم اصلی علم آ گیا تو پھر آپ بھی ظالموں میں شمار ہوں گے. تو ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، اور وہ کیا ہے کہ حق کی پیروی زندگی کا اصول ہونا چاہیے، لوگوں کی خواہشات نہیں. اور یہ چیز انسان کے لیے بڑی امتحان بن جاتی بعض اوقات. آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ماں باپ کچھ اور چاہتے ہیں آپ سے، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، شوہر کچھ اور چاہتے ہیں، بچے کچھ اور چاہتے ہیں، لوگ کچھ اور، سوسائٹی کا پریشر کچھ اور ہوتا ہے. پھر انسان کیا سوچتا ہے کہ یہ سارے جو کچھ کر رہے ہیں یہی ٹھیک ہوگا، یہی ٹھیک ہے، اب میں ایک 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بناؤں اور میں ایک ادھر چلوں، یہ بڑا مشکل ہے. تو ایک طرف ہے کمفرٹ اور ایک طرف ہے اصول. اور وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی بخاری کی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مسلمان ہو نہیں سکتا، مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات، ڈیزائرز اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں. تو پیروی کس کی کرنی ہے؟ ایک تو العلم کی، اور العلم میں صرف قرآن نہیں جو وحی کے ذریعہ ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیونکہ اس میں تو آپ دیکھ رہے ہیں قبلے کی تبدیلی کا واضح مقصد کیا تھا، کس چیز کا ٹیسٹ؟ من یتبع الرسول، رسول کے اتباع کا ٹیسٹ، اتباع سنت. کتاب بھی آپ کو اسی لیے پڑھائی تھی کہ آپ کے اندر اس بات کا احساس اجاگر ہو کہ ایک طرف قرآن کی تعلیم اہم ہے تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اہم ہے. کیونکہ آپ اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے تھے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے تھے، آپ وہی بتاتے تھے جو وحی کے ذریعے آتا، اور آپ اسی کی پیروی کرتے جو العلم میں سے ہوتا. لہذا ہمارے لیے کیا لازم ہے کہ ہم زمانے کی نہیں رسول کی پیروی کریں صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ یہود پر اللہ کی ناراضگی کیوں ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے رسول کی پیروی نہیں کی تھی. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دے رکھی، یہاں مراد کتاب سے تورات ہے. یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں، کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. دے نو ہم، اور معرفت کیسا علم ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کے آثار، علامات اور حالات سے پہچاننا، عرفان اسی سے ہے. یعرفونہ، وہ پوری نشانیاں دیکھ رہے ہیں آپ میں، سارے حالات دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اس کتاب سے پڑھ کر یہ پہچان چکے ہیں کہ یہ وہی نبی ہے. اور اس طرح پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. بیٹے کو پہچاننا کس کے لیے مشکل ہوتا ہے؟ ایک نابینا ماں جو ہوتی ہے نا، جو دیکھ نہیں سکتی، وہ بھی اپنے بچے کو پہچان لیتی ہے. کس سے؟ اس کی خوشبو سے، اس کے آثار سے، ہاتھ لگا کے، اور ایک خاص فیلنگ ہوتی. یعنی یہی معرفت ہوتی ہے کہ کسی چیز کی ایسی گہری سمجھ اور پہچان کہ جس میں انسان دھوکہ نہ کھائے. تو وہ اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانے. اچھا، یہاں بیٹے کا ذکر کیا گیا ہے، بیٹی کا نہیں کیا گیا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کہا تو اس میں صرف بیٹے نہیں مراد تھے، ابن کہہ کے بیٹیاں خود بخود بیچ میں آ جاتی. بعض اوقات مذکر کا صیغہ مذکر مؤنث دونوں کو لے لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں صیغہ تغلیب، یعنی غالب چیز جو ہے اس کا ذکر کر کے تو دوسری چیز کو اس میں ضم کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایسے پہچانتے جیسے آپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ قدرتی طور پر انسانوں کے اندر بیٹوں کی محبت زیادہ بھر دی گئی. اگر یہاں یہ کہا جاتا وہ ایسے پہچانتے جیسے اپنی بیٹیوں کو پہچانتے ہیں تو بات ذرا کم لگتی. اور ابنا کا لفظ جب وہ جسے چلڈرن کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے. وہ ان فریقا منہم، اور ان میں سے ایک گروہ، اور وہ گروہ ہے ان کے اسکالرز کا گروہ، لیکتمون الحق، البتہ حق کو چھپا دیتا ہے، کور کر دیتا ہے، ڈسکلوز نہیں کرتا. دے کنسیل دا حق وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہوتے، ان کو پتا ہوتا ہے، پھر بھی وہ نہیں بتاتے. کیوں؟
تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اور پھر اگر لوگوں کو حق کا پتہ چل گیا تو ہمارے پیچھے نہیں آئیں گے، ہماری پیروی نہیں کریں گے، حق کی پیروی کریں گے، تو پھر ہماری بڑائی میں فرق آ جائے گا. مشکل یہ تھی ان کی. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ یہ زیادہ بڑا جرم ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کو پہچان لے اور اس کے بعد اس کو نہ مانے. ویسے انسان بھی عجیب چیز ہے، جب دل اندھا ہو جاتا نا تو کچھ نظر نہیں آتا. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو جب لوگوں نے آگ میں پھینکا اور اپنے ہاتھوں سے جلائی ہوئی آگ میں، اور خود اپنے ہاتھوں ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا، اور ان کے جسم پر جو رسی تھی جس سے ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو باندھا گیا تھا وہ جل گئی، مگر ابراہیم نہیں جلے. تو یہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود کیا انہوں نے مان لیا؟ نہیں مانا. تو جو نہیں ماننے والے ہوتے ان کے پاس آپ ہزاروں نشانیاں اور دلیلیں لائیں، وہ نہیں مانتے کیونکہ دل اندھے ہو جاتے. اور جب کسی کا دل اندھا ہو جائے تو پھر حق اس کو نہیں دکھائی دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم تیرے رب کی طرف سے آیا ہے. فلا تکونن من الممترین، پس آپ ہرگز نہ ہو شک کرنے والوں میں سے. جو چیز اللہ کے پاس سے آئی ہے وہی حق اور سچ ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے. ایمان ایسا ہونا چاہیے جس میں کوئی شک نہ ہو. ایمان وہ ہوتا ہے جو شک سے خالی ہو، کیونکہ شک جو ہے وہ ایمان کی نفی کرتا ہے، شک ایمان کو کھا جاتا ہے. ایمان کے بعد ایک اور درجہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اطمینان کا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم تؤمن، کیا تمہارا ایمان نہیں؟ قال بلا، کہا ایمان ہے، مانتا ہوں، کوئی شک نہیں، ہوگا ایسے، سچ ہے جو تو کہتا ہے. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں میرے دل کو اطمینان ہو جائے. تو یہ جو دل کا اطمینان ہے یہ ایک اگلا درجہ ہوتا ہے. پہلے انسان زبان سے کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، پھر اس کو آہستہ آہستہ یقین آنے لگتا ہے، پھر نشانیاں دیکھتا ہے، پھر علم حاصل کرتا ہے، پھر اگلا درجہ آ جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے اطمینان قلب کا. تو درجے تو پھر ایمان کے بہت ہیں، انسان آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی شک نہ ہو، جو میرے رب نے فرمایا بالکل درست ہے، خواہ مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی رخ ہے، سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی گول ہے. یہاں کلن سے مراد ہر انسان ہے، یہاں صرف مسلمز نہیں ہے، یہ صرف ریلیجس پیپل نہیں ہے. ہر شخص جو دنیا میں ہے اس کا کسی نہ کسی چیز میں انٹرسٹ ہے، دینی یا دنیاوی. کچھ لوگوں کے گولز دینی ہوتے ہیں، دین میں ان کے کچھ گولز ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دین میں کوئی چیز نہیں ان کا گول، صرف دنیا ہی سے متعلق گولز ہوتے ہیں ان کے. اب دیکھیے کہ جتنا جتنا لوگ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں تو بہت زیادہ اس پر توجہ دیتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ہیپیزڈلی کام نہ کریں اور بلائنڈلی نہ چلتے جائیں، بلکہ ہم اپنے کچھ ٹارگٹس مقرر کریں، کچھ ڈیلی ٹارگٹس ہوں، کچھ ویکلی ہوں، کچھ منتھلی ہوں، اور کچھ اپنے لائف کے ایمز ہوں، گولز ہوں، اور پھر انسان ان کے لیے کام کرے. اور ہر ایک کے لیے ایسا ہوتا ہے. کچھ لوگ تو سوچ سمجھ کے پلان کر کے کچھ اپنے گولز مقرر کرتے ہیں کہ مجھے یہ کام اتنے عرصے میں کر لینا ہے، یہ ڈگری حاصل کرنی ہے، شادی کرنی ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے. ہر ایک نے اپنے اپنے گولز بنا رکھے ہوتے ہیں، کچھ دینی ہوتے ہیں، کچھ دنیاوی ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ نہیں بھی بناتے تو دل میں کوئی نہ کوئی چیز ان کا مقصد مطلب ہوتی ہے. جیسے وہ جانوروں کی سطح پہ جیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے. ان کے گولز کیا ہوتے ہیں؟ ان کی خواہشات کی تکمیل. تو کچھ لوگوں نے اپنے گولز کیا مقرر کر رکھے؟ ڈیزائرز. بس ان کے جو دل میں آتا ہے اسی کو اپنا مطلب سمجھتے ہیں اور اس مطلب کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ اس سے اوپر آگے اٹھ کر صرف دنیا کے لیے اپنے کچھ گولز مقرر، کچھ لوگ اس سے بھی آگے اٹھ کر اپنی آخرت کے لیے کوئی گول مقرر کرتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز. اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گول تو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ہوگا، کوئی ڈائریکشن، کوئی رخ زندگی کا ہوگا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، تو ہر ایک کا ایک سینٹر آف لائف ہے. هُوَ مُوَلِّيهَا، وہ اسی کی طرف منہ کیے ہوئے، اس کی دوڑ اسی طرف. جیسے کہتے ہیں نا ملا کی دوڑ مسجد تک. تو کیوں ایسا کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا گول کیا ہے یا اس کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رضا. لہٰذا وہ
مسجد کی محبت میں جیتا ہے. اور اس جملے کو اتنے مذاقیہ انداز میں کہا گیا کہ بہت سے لوگوں نے چڑ کے مسجد کو اپنا گول ہی نہیں بنایا, انہوں نے اس کو اپنا رخ ہی نہیں بنایا, وہ بازاری رخ کافی ہے ان کے لیے. فرمایا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, اور جس کا جو رخ ہوگا وہ اسی کی طرف رخ کرے گا, جو جس کا انٹرسٹ ہوگا, جس چیز سے اس کو محبت ہوگی وہ اسی کی طرف پلٹ پلٹ کے بار بار جائے گا. ایسا ہوتا ہے نا, جیسے ایک ماں کی زندگی میں اس کا گول کیا ہوتا ہے, اس کا بچہ, اس کی ساری دلچسپیاں اسی کے ساتھ, سارے پروگرام پلانز ہر چیز اس کی بنتی ہے کس کے مطابق, اس کو سامنے رکھ کے, اگر نہیں تو ہونی چاہیے. بہرحال یہاں کیا ہے, وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. تو ہمارا گول کیا ہونا چاہیے, نیکیوں میں دوڑ لگانا. فَاسْتَبِقُوا کا مطلب کیا ہے, جلدی کرو, تیز چلو, دوڑو, دوڑ لگاؤ, ریس. کس میں؟ خیرات میں. ایک خیر نہیں, کئی خیرات, نیکیوں کی طرف دوڑو. اینما تکونو, جہاں بھی تم ہوگے, یأتی بکم اللہ جمیعا, اللہ تم سب کو لے آئے گا اکٹھا کر کے, تاکہ حشر کر کے اعمال کا حساب دیا جا سکے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر ہے. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر سکے, وہ جہاں بھی ہوگا لے آئے گا. تو اس سے سبق کیا ملتا ہے ہمیں, کہ ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی مقصد بنائیں اور اس کے لیے کیسی بھی کوششیں کریں, بہرحال اللہ کی پہنچ سے باہر نہیں, جانا اللہ ہی کی طرف ہے, پلٹنا اسی کی طرف, اکٹھے وہیں ہونا ہے, جزا وہیں سے ملے گی, نتیجہ وہیں سامنے آئے گا. اس موقع پر آپ سب سے یہ کہوں گی کہ آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ کے کیا گولز ہیں, آپ کا سینٹر آف لائف کیا ہے, آپ کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے, آپ کے لیے ٹاپ موسٹ پرائرٹی کیا ہے, آپ کی ساری دلچسپیاں اور شوق کیا ہے, وہ کیا چیز ہے جس کی طرف آپ پلٹ پلٹ کے جاتے ہیں. آپ کہیں بھی ہوں, فزیکلی وہ چیز کے پاس نہ بھی ہو, تو آپ کا دماغ اور آپ کی سوچیں اور آپ کے خیالات اور آپ کا امیجنیشن جو ہے وہ وہیں پر ہی رہتا ہے. آپ بیٹھے کہیں ہوتے ہیں, آپ بیٹھے قرآن کی مجلس میں ہوتے ہیں, لیکن دھیان کہاں ہوتا ہے, جو سینٹر آف لائف ہے, جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, اس کے ساتھ آپ ہمیشہ کنیکٹ کرتے رہتے. کچھ لوگوں کے لیے اللہ کی ذات ان کا سینٹر آف لائف ہو جاتی, وہ کہیں بھی بیٹھے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. کچھ کسی بھی حال میں ہو, غم میں ہو, خوشی میں ہو, دنیا کے کام کاج کریں, وہ چل رہے ہو, پھر رہے ہو, کچھ کر رہے ہو, ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کے دل میں اللہ کی یاد آتی اور پھر دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے. اور یہی حال ہر انسان کا ہے, کوئی دل اس سے خالی نہیں ہوتا. وَلِكُلٍّ, ہر ایک کے ساتھ یہ مشکل ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس میں دماغ اٹکا رہتا ہے, پلٹ پلٹ کے اسی کی طرف سوچتے رہتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے ٹیمپریری ہوتے ہیں, کچھ کے لانگ ٹرم ہوتے ہیں, کچھ کے اس سے آگے کے. تو اس سے آپ ریلیٹ کریں پھر قبلہ کو, کہ قبلے کا مقرر کرنا کیوں اہم ہے اور اسی قبلے کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے, کیونکہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ, ہر ایک کے لیے ایک سینٹر ہوتا ہے. تو مسلمانوں کے لیے قبلہ کیا ہے, سینٹر ہے, ان کو جمع کرنے کا ذریعہ ہے. اسی لیے پھر کیا حکم ہے, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ, جہاں سے بھی تم نکلو, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو, یعنی تمہارا دل وہیں اٹکا ہوا ہو. اور قبلہ سب سے زیادہ کس وقت یاد آتا ہے ہم کو, نماز میں. تو گویا وہ سمبل ہے کس کا, اللہ کی یاد کا. کچھ بھی کر رہے ہو, بھاگ دوڑ کر رہے ہو, لیکن کیا کرو, اینما تکونو, کہیں بھی تم ہو اللہ تم کو لے آئے گا. تو جہاں بھی تم ہو تمہارا رخ اور دھیان قبلے کی طرف ہو. کیوں؟ اللہ کی یاد کے لیے, نماز قائم کرنے کے لیے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ, اور بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے ہے, اللہ کا حکم ہے یہ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کر رہے ہو, جو بھی کرو گے اس کو پتا ہے. اب یہ بات دوبارہ آئی ہے, تکرار ہو رہی ہے, کس لیے؟ تاکید کے لیے,
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، پھر تیسری بار جہاں سے تم نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور یہ حکم کس لیے ہے کہ گھر کے باہر جہاں بھی تم جاؤ. خرجتا کا کیا مطلب ہے؟ نکلنا، یعنی اپنے گھر سے، اپنے جائے قیام سے نکل کے کہیں بھی تم جاؤ، بازار میں جاؤ، کسی دوسرے شہر یا ملک میں جاؤ، ہر جگہ مسجد حرام ہی کی طرف رخ رکھو. تمہارا سینٹر آف لائف وہی رہے، تمہارے دل میں بار بار اللہ کی یاد آتی رہے. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ، اور جہاں بھی تم سب ہو اے مسلمانوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو تم سب اپنے رخ اسی کی طرف کرو. کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، لِأَلَّا، تاکہ نہ، یکون ہو، لِلنَّاسِ لوگوں کے پاس، علیکم تمہارے خلاف، اگینسٹ یو، حجتن کوئی آرگیومنٹ، لوگ تمہارے خلاف حجت نہ کریں کہ یہ کیسے مسلمان ہے، کہیں تو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں. تو جو شخص مرکز عبادت کے ساتھ وفادار نہیں، تو وہ جیسے ایک محاورہ ہے نا، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، پھر وہ کہیں کا بھی نہیں. تو قبلے کی پابندی جو ہے یہ استقامت بھی سکھاتی اور انسان کے رخ کو متعین کرتی. تو یہ ہے کہ لوگ تمہارے خلاف بات نہ کر سکیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، وہ تو بحثیں کرتے رہیں گے، وہ تو کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے رہیں گے، وہاں سے تو کچھ نہ کچھ منفی پروپیگنڈا تمہارے خلاف ہوتا ہی رہے گا، وہ تو تمہیں کسی حال میں معاف نہیں کریں گے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے مت ڈرو، یعنی ان سے ڈر کے تم اپنا رخ ان کی طرف نہیں کرو، ان کے قبلے کی طرف نہیں کرو. وَاخْشَوْنِي، اور مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں. کون سی نعمت؟ نعمت اسلام، امامت اور پیشوائی کی نعمت، ہدایت کی نعمت. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ حق کی طرف. تو بات یہ ہے کہ اگر مسلمان کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے اور کبھی قبلے کی طرف رخ کرتے تو پھر لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل جاتا. اور کیا کہتے کہ یہ آخری نبی نہیں، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا کہ آخری نبی کا قبلہ صرف بیت اللہ ہی ہوگا، خانہ کعبہ ہی ہوگا. تو یہاں پر 3 وجوہات بتائی گئی ہیں اس تکرار کی کہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ کہیں بھی ہو کعبے ہی کی طرف رخ کرو. نمبر 1، لوگ تم پر باتیں نہ بنائیں. نمبر 2، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں. نمبر 3، تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو یہ فوائد ہیں ایک مرکز کے. کیونکہ نماز کی یاد جو ہی آئے گی تو قبلہ فوراً سامنے آئے گا. تو بات تو قبلے کی ہو رہی ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ قبلہ خود تو کیا ہے؟ ایک کمرہ ہے نا، اس کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کو مقرر کیا، اور دوسرا یہ کہ عبادت کے لیے اس کی طرف ہمیں رخ کرنا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے اندر ایک رسول تمہیں میں سے. یعنی جس طرح اللہ نے تمہارے لیے قبلہ مقرر کیا اور اپنی نعمت تمام کی، ایسی ہی نعمت ایک اور بھی تم پر کی، اور وہ کیا ہے کہ تمہارے اندر ایک رسول بھیجا. یا جیسے رسول بھیج کر تم پر احسان کیا، کیونکہ ایک اور جگہ پر آتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ایک رسول ان کے اندر انہی میں سے بھیجا. فرمایا جس طرح رسول کا بھیجنا تمہارے لیے رب کا احسان ہے، اسی طرح قبلہ مقرر کرنا بھی اللہ کا احسان ہے تم پر. آپ دیکھیے اگر یہ حکم اتنی تاکید سے نہ دیا جاتا اور آج مسلمان کبھی چلے جاتے خانہ کعبہ اور کچھ چلے جاتے حج کے لیے کہیں اور بیت المقدس، اور وہاں تو جانے کی ویسی اجازت نہیں، سب کو سب جا ہی نہیں سکتے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ اس سے مسلمانوں میں کیا ہوتا؟ ڈویژن ہو جاتی نا، ڈیوائیڈ ہو جاتے، یونٹی نہ رہتی. تو یہ یونٹی اللہ کا احسان ہے. چلے کہیں تو ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں نا، ایک زبردستی کی یونٹی تو ہے نا، چاہے کچھ بھی کرے نماز کے لیے تو سب کو ادھر ہی منہ کرنا ہے. تو دن میں 5 دفعہ ڈرل کرائی جاتی ہے کہ ایک ہو جاؤ،
اکٹھے ہو جاؤ، ایک طرف رخ کرو. اور یونٹی آتی ہے جب مقصد ایک ہوتا ہے، گول ایک ہوتا ہے. جب ہر ایک کا گول ہی فرق ہو، دلچسپی فرق ہو، تو پھر یونٹی نہیں آتی، کیونکہ ہر ایک کس کے لیے کام کرتا ہے؟ اپنے مفاد کے لیے. اور جب سب کا مفاد سانجھا ہوگا، ایک ہوگا، تو پھر سب ایک ہی طرف رخ کریں گے. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم پر نعمت تمام کی جیسے نعمت رسول کی آمد تھی. مزید آگے تفصیلات ہیں ان نعمتوں کی. یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے. کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے؟ جیسے انہوں نے جبریل سے سنی، جیسے اللہ نے ان کی طرف نازل کی آیات، ویسے ہی انہوں نے آگے سنائی، پڑھ کر سنائی، صرف لکھی ہوئی نہیں دے دی. یہ اللہ کا ایک بہت بڑا کرم اور احسان ہے. جبریل نے جیسے قرآن سنا ویسے پہنچایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سنا ویسے پہنچایا. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ جیسے نازل ہوا ویسے ہی پڑھنا چاہیے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. اس لیے تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے اس کو صحیح پڑھنے کے لیے محنت کرنی چاہیے، وقت نکالنا چاہیے، اس پہ توجہ دینی چاہیے. یہ اللہ کا احسان ہے، ایک نعمت ہے. اور اس طرح براہ راست اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک کنیکشن ہو جاتا ہے نا. یہ اللہ کا کلام ہے نا قرآن. تو جیسے جبریل کو دیا گیا، امین ہے جبریل. جبریل کے ساتھ کیا بولتے ہیں آپ؟ جبریل امین، امانت دار، عند ذی العرش مکین، بہت مرتبے والے. انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی، جیسا ملا ویسا پہنچا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا ہے؟ رسول امین، صادق اور امین. انہوں نے بھی ویسے ہی پہنچایا. تو پھر ہمیں بھی خیانت نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا؟ خیانت کیا ہے؟ وہ جیسے لکھا گیا ویسے پڑھنے کے بجائے کچھ اور کرتے رہے، زبر کو زیر کو پیش کرے، یہ خیانت ہے. وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پیوریفائی کرتا ہے. اور تزکیہ کا ایک اور معنی کیا؟ نشو نما کرنا، گرو کرنا. یہ بھی ایک نعمت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علم نہیں دیا، علم کے ساتھ تربیت بھی کی. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے. عرب کون تھے؟ امی لوگ تھے. امی کون ہوتا ہے؟ ان پڑھ، پڑھے لکھے نہیں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو کیا کیا؟ پڑھا لکھا بنا دیا. یہ نعمت ہے نا، احسان ہے اللہ کا. یہاں یہ جو آیت دوبارہ آئی، ابھی تو کچھ دن پہلے گزری تھی، تو آپ سوچ رہے ہوں گے پھر دوبارہ کیوں آ گئی. وہاں ایک اور کانٹیکس میں تھی، یہاں اس کانٹیکس میں تھی کہ یہ سارا احسان ہے اللہ کا، نعمت ہے اللہ کی، اس کو یاد کرو. اور انہی نعمتوں کی کڑی میں پھر ایک قبلے کا تعین بھی نعمت ہے. تو یہ ساری نعمتوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. تو عرب جاہل امی لوگ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کتاب کی تعلیم دی، ان کو سکھایا. کس طرح؟ کتاب کیسے سکھائی؟ لفظاً بھی اور معنن بھی اور عملاً بھی. کیسے دی کتاب کی تعلیم؟ لفظ، معنی اور عمل، 3 طریقوں سے. آپ نے پڑھ کے بھی سنایا، پھر اس کے معنی بھی بتائے، اور پھر اس کے بعد کر کے بھی دکھایا. صرف لیکچرز نہیں دیے بلکہ کام کر کے دکھائے. والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دی. حکمت کیا ہوتا ہے؟ جو بھی احکامات ہیں ان کے پیچھے جو وزڈم ہے وہ بھی سکھائی کہ کیوں یہ حکم دیا جا رہا ہے. اور پھر ہر چیز کو اس کے اپنے اپروپریٹ جگہ پہ رکھنا بھی حکمت ہوتا ہے. تو ہر چیز کو کیسے کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے، کہاں کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں آپ نے سکھائی. اور ہر چیز میں حکمت. وَيُعَلِّمُكُمْ، اور ایک اور نعمت کیا ہے؟ اور وہ سکھاتا ہے تم کو مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہ جانتے تھے، تمہیں پہلے پتہ ہی نہیں تھا. عرب امی قوم کو پہلے بہت سی باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا، لیکن پھر کتنا پتہ چلا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث یاد کریے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ نے ہمیں آسمان میں پڑپڑاتے پرندے کے بارے میں بھی علم دیا. جسے آسمان میں کوئی پرندہ اڑتا ہے اور اپنے پر پڑپڑاتا ہے تو یہ کیسے کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، اس کا بھی ہمیں بتایا. نہیں، ہر چیز کے بارے میں ہم کو سکھایا جو ہمیں پہلے نہیں پتا تھا.
اور سب سے بڑی بات ہے کہ غور و فکر سکھایا. اور جب کوئی غور کرنا اور عقل استعمال کرنا سیکھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو راہ مل جاتی. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد پوری دنیا کے حالات تبدیل ہو گئے. یہ جتنی بھی علمی ترقیاں ہوئی ہیں اور ان میں جو تیز رفتاری آئی ہے یہ اسلام کی برکت سے آئی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آئی, کیونکہ آپ نے دماغ استعمال کرنا سکھایا, بلائنڈ فیتھ کا کانسیپٹ ختم کیا, ہر چیز کو دلیل سے سمجھایا. اور یہ صرف انہی کو نہیں سکھایا عربوں کو, بلکہ ہمیں بھی سکھایا, کیونکہ اللہ ماں کے پیٹ سے انسان کو سکھا کے نہیں بھیجتا, دنیا میں آ کے سیکھتا ہے. اور دنیا میں آ کے جتنا کچھ بھی سیکھ لے, جب تک قرآن نہ سیکھے علم ادھورا ہے, علم مکمل نہیں ہوتا. کیونکہ اس کو اصل علم کہا گیا ہے, کیونکہ یہ سچ پر, حقیقت پر مبنی ہے, اور باقی چیزیں کیا ہیں, ان میں یقینی بات نہیں ہے, 100% کچھ بھی نہیں ہے. لوگ بڑی بڑی ریسرچ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اور آخر میں آ کے کہتے ہیں کہ ہم شور نہیں ہے اس کے بارے میں, یہ صرف ایک اوپینین ہے. لیکن قرآن کا حکم کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ, یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. ان ساری نعمتوں کو پا کے تم کیا کرو؟ فَاذْكُرُونِي, میرا ذکر کرو, مجھے یاد کرو. ریممبر می, اذکرکم, میں تم کو یاد کروں گا. مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نمبر 1, انسان کو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے, ان کا ذکر کرنا چاہیے, پھر ان نعمتوں کا اقرار کرنا چاہیے, اور پھر ان پر شکر ادا کرنا چاہیے. نعمتوں کو یاد کرنا انسان کو اللہ والا بناتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, اور جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے. اللہ کو یاد کرنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, نماز اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا طریقہ ہے. نماز جو ہے فرض بھی, نفل بھی, صلاۃ تسبیح وغیرہ بھی. نماز کے علاوہ ویسے بھی تسبیح, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, زبان پاک ہوتی. انسان سوائے اس کے کہ ٹوائلٹ میں ہو, ویسے ہر حال میں اللہ کو یاد کر سکتا, خواب واک کر رہے ہیں, بیٹھے ہیں. قرآن پاک میں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی, بیٹھے بھی, لیٹے بھی. چاہے آپ لیٹے ہوئے ہیں, رات سوتے ہوئے آنکھ کھل جاتی, اللہ کو یاد کیجیے. اٹھتے بیٹھتے چلتے, واش روم میں جانے سے پہلے اور نکل کر آپ یاد کر سکتے ہیں, وہاں اندر نہیں ذکر کریے, وہاں منع ہے. ادروائز آپ کہیں بھی ہو, بازار میں ہو, کچھ پکا رہے ہوں, کھا رہے ہوں, دل ہی دل میں زبان سے یاد کرتے رہیں. اور پھر یہ ہے کہ انسان زبان سے بھی یاد کرتا ہے, لیکن جو دل سے یاد کرنا ہے وہ بھی بہت اہم ہے. صرف زبان کی تکرار کافی نہیں, دل میں بھی اللہ کی یاد آنی چاہیے. سینٹر آف لائف وہی ہونا چاہیے. اور پھر ہمارا عمل بھی اللہ کی یاد دلانے والا ہونا چاہیے. یعنی ہمیں دیکھ کر لوگوں کو کیا یاد آئے؟ اللہ یاد آئے. نعمت تو جتنی بھی چیزیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ساری نعمتیں ہیں, اور خواہ ہم نے وہ مانگی ہے یا نہیں مانگی. اور رحمت جو ہے وہ اللہ کی مرضی ہے. یعنی انسان جب کسی تکلیف میں ہوتا ہے یا انسان مانگتا ہے اللہ سے اور پھر وہ نعمت اس کو ملتی ہے, تو وہ نعمت جو وہ رحمت ہوتی ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. تو جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا سب سے انسٹنٹ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو یاد کرتا ہے. اگر انسان دل میں یاد کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کو دل میں یاد کرتا ہے, اور اگر کوئی کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہے, اور وہ فرشتوں کی مجلس ہے. اور پھر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی کمپنی اور دوستی سے منع کیا گیا ہے, ان کی اطاعت سے منع کیا گیا جو اللہ سے غافل ہوں. کیونکہ زیادہ اگر انسان ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جو اللہ سے غافل ہوں تو اس کا دل بھی کیسے ہو جاتا ہے؟ غافل ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں آتا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو, اطاعت نہ کرو جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں.
تو خواہشات کی پیروی کرنے والے اور اپنی منمانیاں کرنے والوں کے پیچھے مت چلو، اللہ کو یاد کرتے رہو. اور ہر وہ مجلس جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے، قیامت کے دن انسان اس پر حسرت کرے گا اور وہ اس کے لیے خسارے کا باعث ہوگی. چاہے کوئی بھی مجلس ہو، کسی نہ کسی طرح اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور اگر لوگ نہ سننے کو تیار ہو تو آپ خود کرتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بیچ میں بیٹھے بیٹھے کئی بار استغفار کر لیا کرتے تھے. صحابہ گنا کرتے تھے یہ کتنی بار ہو گئی. اور یہ جو ہماری زبان میں الحمدللہ اور ماشاءاللہ اور انشاءاللہ اور سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کے چھوٹے چھوٹے الفاظ جو ہم بولتے رہتے ہیں، استغفر اللہ، یہ بھی کیا ہے؟ دراصل اللہ کی یاد ہے، اور ان کلمات کو کہتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے. لیکن افسوس یہ کہ ہم نے اب اس کے آلٹرنیٹ بہت سے تلاش کر رکھے ہیں. بلیس یو، تھینک یو، اور ایکسکیوز می، اور مائی گاش، معلوم نہیں وہ کون ہے، اور اس کو اپنا بنایا ہوا مائی. تو ایک مسلمان کی پہچان کیا ہے کہ وہ جہاں بھی ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس میں شرماتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، یہاں واجب ہے. فاذکرونی، حکم دیا جا رہا ہے یاد کرو مجھ کو، اذکرکم، تو پھر میں تم کو یاد کروں گا. واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرونی، اور میری ناشکری نہ کرو. اور شکر کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حق پہچاننا اور کسی کی نعمت کو مان جانا کہ اس نے دی، اس کا اعتراف کرنا. جب ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں پھر اس کا اعتراف کرتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی. جب محبت پیدا ہوتی تو پھر زبان جو ہے وہ اس کو یاد کرنے لگتی ہے، پھر انسان کا عمل جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہونے لگتا ہے. تو ذکر اور شکر جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں. تو دل سے بھی شکر کرنا چاہیے، زبان سے بھی اور عمل سے بھی. اور اللہ بندے کو جب کوئی نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے پر اس کا اثر نظر آئے. دابۃ شکور کون ہوتا ہے؟ آپ کو میں نے وضاحت میں بتایا تھا. دابۃ شکور وہ جانور ہوتا ہے، وہ گائے ہوتی ہے جو اپنی صحت کے اعتبار سے اس کا اظہار کرتی کہ میرا مالک میرا بہت خیال رکھتا ہے. تو عمل سے شکر کیا ہے کہ انسان اپنی زبان اور اپنے رویے سے اللہ کی ناراضگی کا اظہار نہ کرے کہ مجھے کیا ملا، اور ہر وقت رونا رونا اور شکوے کرنا. شکوہ جو ہے شکر کو ختم کر دیتا ہے، شکوہ شکر کو ختم کر دیتا ہے. تو شکوے نہیں کرنے چاہیے، کمپلینس نہیں ہونی چاہیے، اور جو ملا ہے اس پہ راضی ہونا چاہیے. زیادہ کی کوشش کرے انسان، لیکن جو ملا ہے اس کو مانے کہ یہ ملا ہوا ہے. یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، ہمیں تو قسمت پھوٹی. یہ جملے نہیں بولنے چاہیے. جو کچھ ملا ہے اس کو یاد رکھے. وآخر دعوانا سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.